آپ وہ واحد نوجوان واحد سیاستدان شوکت فرید ہیں جن کے گھر عمران خان چل کے آئے۔ جی جی، بس وہ ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے جلسے میں آنا تھا، وہ جلسے میں نہیں آ سکے اس دن کیونکہ بارش تھی، ہیلی کاپٹر فلائی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ کشمیر کے اندر وہ صرف میرے گھر میں چائے پینے کے لیے آئے۔ انہوں نے سپورٹس کے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور کھیت کھلیانوں کے اندر پیادل چل کے پسینے سے قمیض بھیگ چکی ہے اور وہ گھوم رہے ہیں، اور وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ آپ کے گھر آنے والی ہے۔ جی جی ہاں، وہاں سے میں نے پھر ہیلی کاپٹر سے ان کو خود ڈرائیو کیا تھا اپنی گاڑی میں، تو میرے گھر میں وہ آئے تھے اور پھر وہاں سے واپس میں نے جا کر ان کو ڈراپ بھی کیا ہیلی کاپٹر کے پاس۔ آپ آہستہ چل رہے تھے، خان صاحب 70 سال کی عمر میں بھی تیز چل رہے تھے۔ ہاں، خان صاحب ماشاءاللہ جی ہمارے لیڈر بھی ہیں اور سپورٹس مین بھی ہیں۔ چودھری نور حسین صاحب کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے سیاسی پودے آپ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل 100% ٹھیک بات ہے۔ ان کے صاحبزادے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے نہایت ہی قریبی رفقا اور سیاسی لوگوں اور افراد میں سے ہیں۔ جی جی بالکل، کوئی شک نہیں، آج بھی ان کے ساتھ ہیں؟ بالکل جناب، ہمارا جو تعلق ہے وہ تو اب تحریک انصاف سے ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود بھی جہاں تک میرے پاس معلومات ہیں۔ کیسے آنا ہوا برطانیہ؟ بس کوئی 3 سال ہو گئے تھے، تو فیملی بھی ادھر تھی، دوست بھی، بزنس بھی ہے ادھر، تو تھوڑا سا بریک چاہیے۔ یہ پہلا ملک ہے یا وہ پہلا ہے؟ پہلا وہ ہے، یہ دوسرا گھر ہے؟ یہ دوسرا گھر ہے۔ پیدا وہاں ہوئے، کاروبار یہاں کیا؟ پیدا وہاں ہوا، وہاں تعلیم حاصل کی، پھر ادھر تعلیم کے لیے آیا، ادھر بھی تعلیم حاصل کی، تو ادھر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ہی پھر دوسرا گھر بنا لیا۔ یہاں کاروبار کرتے ہیں، یہاں فیملی ہے، لیکن سیاست وہاں کرتے ہیں؟ جی جی، سیاست وہاں کرتا ہوں۔ اس کو تضاد نہیں کہتے؟ نو کوئی تضاد نہیں ہے، یہ میری چوائس تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں۔ والد صاحب بھی وکیل تھے؟ یہ میرے والد صاحب بھی وکیل تھے۔ آپ کے دادا جان جو تھے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑے؟ جی، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑے، اور انہوں نے اس وقت آزاد کشمیر پورے میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے بشیر ڈسٹرکٹ کونسلر۔ والد صاحب بھی اسمبلی کا الیکشن لڑے؟ جی، میرے والد صاحب بھی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے۔ ان دونوں میں سے آپ کا رول ماڈل کون تھا؟ مکس ہے، میرے دادے اور دادا جو تھے ان کا سٹائل اور میرے والد صاحب کے سٹائل میں فرق تھا۔ یہاں کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگا چھت کے اوپر؟ اس ملک کے اندر کوئی بھی جھنڈے وغیرہ یا اس طرح کا پولیٹیکلی obvious جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ یہاں گھر کے اندر بھی میں نے قائد اعظم علامہ اقبال اور عمران خان کی تصویریں لٹکی نہیں دیکھی۔ یہاں کسی گھر میں بھی آپ جائیں گے تو کسی کی بھی تصویریں نہیں ہوتی، آپ نے میری اپنی تصویر بھی کہیں لکھی ہوئی دیکھی نہیں ہوگی۔ شوکت صاحب، آپ 3 ماہ کے اندر 3 الیکشن ہار گئے۔ تو 2 الیکشن، آپ بلدیاتی الیکشن بھی ہارے، آپ ضمنی الیکشن بھی ہارے، آپ جو عام انتخابات تھے وہ بھی ہارے۔ ایسے کیوں ہوا؟ جو ہمارا ضمنی الیکشن تھا، پہلا الیکشن تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے 2 بندے شہید ہو گئے تھے، تو اس دن تو پھر ہمارا وہ الیکشن لڑنے والا تو سسٹم نہیں رہا تھا۔ جو ضمنی الیکشن تھا وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ وہ پراپر سیٹ اپ تھا۔ بلدیاتی الیکشن میں نہیں آ رہا، اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ جو ہمارا ضلع کا چیئرمین بنا ہے میرے حلقے سے، اس کو 6 ووٹ پڑے، لیکن 6 ووٹ آپ پڑے۔ اپنا وارڈ پولنگ اسٹیشن بلدیاتی الیکشن میں ہار گئے؟ نہیں، وہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ ہمارا جو سسٹم تھا کہ ہماری 10 سیٹیں تھیں ڈسٹرکٹ کونسلر کی، 10 میں سے 6 جو ہیں ووٹ ہمیں پی ٹی آئی کو مرکز میں ملے ہیں کوٹلی میں، لیکن 5 مسلم لیگ نون کے تھے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے بلدیاتی الیکشن تھے، میری ٹیم کیونکہ سب نئی ٹیم، نوجوانوں کی ٹیم تھی، لیکن آپ اپنا پولنگ اسٹیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنے سے اندرون خانہ خفیہ طور کے اوپر جب کیا تو پھر آ رہے؟ نہیں، وہ جو میرا پولنگ اسٹیشن تھا وہ میں جیتا ہوں، جو میرا ذاتی پولنگ اسٹیشن تھا وہاں جو میرا کینڈیڈیٹ ہے اس میونسپل کمیٹی سے وہ آ رہا ہے۔ آپ کو اخلاقی اور مالی ہر لحاظ سے سپورٹ ملی تنویر الیاس صاحب سے؟ انہوں نے بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ میری ہر لحاظ سے سپورٹ کی۔ ایک الیکشن سے پہلے انہوں نے آپ کو 4 کروڑ روپے کے فنڈ دیے مفاد عامہ کے لیے؟ نہیں، کوئی فنڈز نہیں دیے انہوں نے۔ فنڈ جو مجھے ملے وہ قیوم نیازی صاحب نے ہمیں 2 کروڑ روپیہ دیا۔ ضمنی الیکشن میں کہا گیا کہ آپ اسلام آباد زیادہ اور حلقے میں کم رہے۔ میرا 2016 میں میرا 6,500 ووٹ تھا، اور یہ جو ضمنی الیکشن میں میرا 20,000 ووٹ تھا۔ شوکت فرید خود الیکشن لڑیں تو 6,000 ووٹ لیں، اور ساتھ میں عمران خان کا نام جڑ جائے تو 20,000 ووٹ لیں، کریڈٹ بنتا ہے؟ کریڈٹ بنتا ہے ان کا، اس وجہ سے بنتا ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا وہی خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے جب خان صاحب والی میری سوچ تھی، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ مجھے آصف علی زرداری نے الیکشن ہرایا، کیسے ہم اور میں مان لیں؟ مجھے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے مجھے بلا کر خود کہا ہے کہ ہمارے زرداری ہاؤس میں صرف ذکر ہی شوکت فرید کی سیٹ کا ہوتا تھا،
آپ اس لیے الیکشن ہار جاتے ہیں, وہ اس لیے جیت جاتے ہیں آپ شریف آدمی, وہ بدماش؟ نہیں, میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. وہ خون بہاتے ہیں آپ کے مخالف اور آپ خون سے ڈرتے ہیں. نہیں, میں خون سے نہیں ڈرتا, میں اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ماں, کوئی بیٹی, کوئی بہن مجھے اس چیز کا الزام دے کہ اس کا بھائی یا بیٹا میری وجہ سے اس دنیا سے گیا ہے. یہ میرا حق نہیں ہے. آپ کیسے الیکشن جیت جائیں کہ آپ اپنے مد مقابل جو سیاسی مخالف امیدوار ہے اس کو چچا کہہ کے پکارتے ہیں؟ تو جب کوئی آپ سے بڑا ہے تو اس کا نام تو نہیں بلا سکتے, تو پھر اس کو کیا بتائیں گے آپ؟ 70 سال عمر ہے تو بھائی جان تو نہیں کہہ سکتا, پھر چچا ہی بنتا ہے. مخالف امیدوار بھارتی فلمیں دیکھ کے ان کی طرز کے اوپر گنڈا گردی, ہوٹر روٹر, ہلا گلا, شور شرابہ مفرور ساتھ رکھے اور آپ ڈھیلے ڈالے سے سیدھے سادے سے گھومتے رہیں, کیا ہوگا؟ بس یہی وجہ ہے نا کہ لوگوں نے میری یہی ادا اور لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ آج میرے مخالفین میں بھی جو تو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو الگ مخالفین ہوتے ہیں, ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جو لوگ مجھے ووٹ نہیں بھی دیتے, اگر ان سے بھی میرے بارے میں آپ پوچھیں گے تو اچھی رائے رکھیں گے. کبھی پیپلز پارٹی, کبھی پیپلز مسلم لیگ اور اب پی ٹی آئی, سب سے اچھا کون ہے ان میں سے؟ پی ٹی آئی. آپ عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم اقتدار کے لیے نہیں بکیں گے. آپ جس لیڈر کو مانتے ہیں, جس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کا نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے اور وہ انصاف کا بول بالا چاہتی ہے, لیکن آپ جس حلقہ 5 چڑوئی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں انصاف نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں اس حلقے میں پچھلے 25 سال سے میں نے کیونکہ اس حلقے سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ نے میرے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ایک اصول کی سیاست کی ہے. آپ بھی ایسے نظام کے خلاف لڑیں گے؟ بالکل, 25 سال ہو گئے جی میرا ایک سٹینڈ ہے اور میں ہمیشہ پرنسپل کے ساتھ رہا ہوں. 2 افراد کو قتل کیا گیا آپ کے الیکشن لڑتے ہوئے, آپ کے مد مقابل مخالف امیدوار کے ہاتھوں 2 لوگ مارے گئے, ان کو اب تک انصاف نہیں ملا. اب بس ان کا کیس جاری ہے, میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں. آئندہ بھی ڈٹے رہیں گے اور پی ٹی آئی میں رہیں گے؟ میں ڈٹا ہوں جب تک زندہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست ہیں, ساتھی ہیں, میں جب جاؤں گا 15 تاریخ کو تو آپ ڈیفرنس فیل کریں گے. عمران خان حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, آپ عمران خان کے ساتھ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, اقتدار ہماری منزل ہی نہیں ہے, ہم اپنے ملک کے لیے سیاست کرتے ہیں. پھر دہراؤں گا کہ یہ بات درست ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب نے کی انگلی پکڑ کر اور چودھری نور حسین صاحب نے آپ کو لایا اور آپ سیاست میں آئے تھے, سیاست شروع کی. سیاست میں میرے استاد جو ہیں چودھری نور حسین صاحب تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں آج بھی اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. اور ان کا ایک اصول ہوتا تھا کہ وہ دھڑے باز تھے. یہ جو بیرسٹر سلطان صاحب ہیں, ان سے بغاوت کر کے آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے تھے؟ جی, پہلا الیکشن بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ میری بغاوت تھی. آپ نے آزاد امیدوار لڑ کے کبھی کسی نے آپ کو کہا یا آپ کو لگا کہ آپ نے محسن کشی کی, محسن کش ہیں؟ نہیں, کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا میں محسن کش ہوں. اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل بھی بنے تھے؟ ہاں, وہ میں 2006 کے اندر میں پیپلز پارٹی میں چلا گیا تھا. اچھا فیصلہ تھا؟ میں سوچتا ہوں اچھا فیصلہ تھا, اس وجہ سے اچھا فیصلہ تھا کہ 2001 میں آزاد امیدوار لڑے؟ جی, 2001 میں. 2006 میں پیپلز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے؟ جی. لیکن 2001 سے 2006 تک 5 سال برطانیہ میں بیٹھے رہے. اس ایک بات جو تھی کہ میں جب پہلا الیکشن لڑنے کے لیے گیا تو میری عمر تھی 21 سال. حالیہ دنوں کے اندر, ہفتوں کے اندر آپ کو حلقہ 5 چڑوئی کی 2 یونین کونسل سے ہزاروں لوگوں نے جوائن کیا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف کو. اس عمل کے بعد آپ صرف ان یونین کونسل میں مضبوط ہیں یا حلقہ بھر کے اندر؟ نہیں, میرے ساتھ اور لوگ بھی بے شمار شامل ہو رہے ہیں. میں ادھر آیا تھا تقریباً 2 ہفتے کے لیے, میری کوئی اپنی طبیعت خراب تھی. آزاد کشمیر کے اس وقت بڑے بلنٹ قسم کے وزیر اعظم انوار الحق صاحب, جی, یہ کس پارٹی کے وزیر اعظم ہیں؟ میرے تو خیال میں وہ پی ٹی آئی کے تھے, اسپیکر تھے, اور وہ ہمارے اچھے تعلق تھے. میں جب آیا ہوں پاکستان سے تو وہ اس وقت تو پی ٹی آئی میں ہی تھے. لوگوں کے فون نہیں اٹھاتے؟ فون کا جو بات ہے, میرے خیال میں اس میں کچھ لوگوں کے گلے درست بھی ہو سکتے ہیں. آج بھی اپنے مرحوم والد چودھری فرید ایڈوکیٹ کی کمائی کا پھل کھا رہے ہیں؟ بالکل کھا رہے ہیں, اور اپنے دادا محترم کا بھی. میرے نانا محترم جو ہیں وہ بھی چیئرمین رہے دونوں یونین کونسلوں سے, پرائی اور راجدھانی سے, بلا مقابلہ 3 بار وہ چیئرمین رہے وہاں سے. جب پہلا الیکشن لڑنے گئے تو 21 سال کے تھے؟ نہیں, 26 سال کا تھا. جب 26 سال کی عمر میں گئے تو آپ کا اپنا بچہ 3 سال کا تھا؟ جی, 2 سال کا تھا. آج اس کی عمر 27 سال ہو گئی ہے. آج اس کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. آپ دادا بھی بن گئے ہوں گے؟ ابھی نہیں, انشاءاللہ جلدی ہو جائے. لیکن 25 سال جو سیاست کو دیے, کبھی لگتا ہے ایسے کہ وقت کا ضیاع ہوا؟ ہاں, مجھے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے.
ابھی حالیہ جو یہ تبدیلی ہوئی ہے کشمیر میں جو گند پڑا ہے نا، کہ آئندہ بھی مایوس ہو کر گناہ نہیں کریں گے؟ نہیں، مایوسی گناہ ہے. ہم خان کے سپاہی ہیں اور میں نے تو کبھی زندگی میں مایوس ہوا ہی نہیں. جب خان نہیں تھے تو اس وقت بھی مایوس نہیں ہوا. اب تو ہمارے ساتھ خان ہے، ایک طاقت ہے تحریک انصاف. تو پہلے میں جب اکیلا تھا اس وقت بھی میں لڑتا رہا. بہت شکریہ آپ کا جان. تھینک یو. تھینک یو. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.